نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اپنا گھر لٹایا امت کے لیے، اور پنجر پاک کو کربلا بھیجا امت کی خاطر، دین کی خاطر، اور لوگوں نے پتھر مارے آپ کے اوپر، آپ نے ان کو بھی برداشت کیا۔ لوگوں نے گالیاں دیں، وہ بھی برداشت کیا۔ لوگوں نے برا بھلا کہا، حضور نے وہ بھی سب برداشت کیا۔ لوگوں نے کوڑا پھینکا آپ کے اوپر، لیکن حضور نے وہ بھی سب برداشت کیا۔ اور کیا کیا کچھ نہیں کہا، لوگوں نے کتنا ستایا، پتھروں سے مارا۔ کیف گئے تھے تو وہاں پر لوگوں نے پتھروں سے بارش کی تھی حضور کے اوپر، کہ اتنا خون بہا کے جوتیوں میں خون جم گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضور نے پوری رات امت کے لیے رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ تو میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور تمام جنگوں میں شرکت فرمائی صرف امت کی خاطر، اور تمام تکلیفیں سہی امت کی خاطر۔ اور آج امت جو ہے اپنے نبی کو بھول گئی۔ اگر کوئی ویکتی ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کو چپ چاپ برداشت کر لیتے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے یہ تک نہیں کہتے کہ یہ جملہ غلط ہے۔ ذرا سوچو کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا گھر لٹا دیا، اپنے بچے کربلا میں شہید ہو گئے، حسن حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ کس کی خاطر؟ امت کی خاطر، نانا جان کی امت کی خاطر۔ اور آج یہ امت دعویٰ تو کرتی ہے کہ ہم حسینی ہیں، دعویٰ تو کرتی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، لیکن جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو یہ امت کے لوگ، یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم حسن کو ماننے والے ہیں، ہم حسین کو ماننے والے ہیں، جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو یہ سب لوگ گھروں میں چھپ جاتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے۔ بتائیے کہ جس نبی نے سب کچھ لٹا دیا، اتنی تکلیفیں سہی، اور راتوں میں رو رو کر تمہارے لیے دعائیں کی کہ اللہ تو میری امت کو بخش دے، اور وہی امت آج کیا کر رہی ہے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اگر تم سے یہ پوچھ لیا گیا کہ بتاؤ کہ جب دشمن میرے محبوب کی شان میں گستاخی کر رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے کیا کہا تھا؟ جب لوگ گستاخی کر رہے تھے، محبوب کو برا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، غلط سلط لفظوں کا استعمال کر رہے تھے، تب آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ اپنا کاروبار کر رہے تھے، آپ بزنس کر رہے تھے، آپ پیسے گن رہے تھے، کیا کر رہے تھے آپ؟ جب قبر میں حضور کی زیارت کرائی جائے گی، اور ہر مومن کی یہ تمنا ہے کہ اس کی قبر میں حضور تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اگر حضور نے یہ سوال کر لیا کہ جب مجھے لوگ گالی دے رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے؟ ذرا مجھے بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ اگر حضور نے یہ پوچھ لیا کہ جب لوگ مجھے گالی دے رہے تھے تو آپ نے ان کے لیے کیا کہا؟ اس توہین کو برداشت کیا، یا اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا، یا تم نے کوئی آواز اٹھائی، یا اس کے خلاف کوئی مہم چھیڑی، یا اس کے خلاف تم نے کمپلین کی؟ کیا کیا تم نے؟ بتاؤ۔ اگر اللہ نے تم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ میرے محبوب کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی اور تم چپ چاپ سو رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، جس محبوب نے اپنی راتوں کی نیند چھوڑ کر راتوں میں رو رو کر تمہارے لیے دعائیں کی، اور آج اسی محبوب پر لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں اور تم کھانا کھا رہے ہو، بتاؤ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کسی کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضور سے محبت ہے۔ یہ دولت، یہ گھر، یہ مکان، یہ جائیداد، یہ بیوی، یہ بچے، یہ ماں، یہ باپ، دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، اور حضور سے محبت ایک طرف۔ اگر حضور کی شان میں گستاخی ہو یا حضور کی
नामूस रिसालत की बात आए और तुम्हें अपनी जान भी देना पड़े, हमें अपनी जान भी देना पड़े, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम हुजूर की नामूस रिसालत के लिए अपना सर कटवा रहे हैं। ये बहुत ही फ़क्र की बात है, ताकि क़यामत के दिन तुम ये कह सको कि या अल्लाह, तेरे महबूब को लोग बुरा भला कह रहे थे तो मैंने वहाँ पर आवाज़ उठाई थी और मैंने हुजूर की नाम की खातिर, हुजूर की इज्जत के लिए मैंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये तुम तब कह पाओगे जब तुमने ऐसे काम किए होंगे, और अगर तुम चुपचाप सुनते रहे, सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे तो तुम कुछ नहीं कह पाओगे और सीधे फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शफाअत भी मुस्तफ़ा करवाएंगे और सब कुछ उनके इख्तियार में होगा। तो आप लोग से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर पर दिन और रात दुरूद पाक की तिलावत, दुरूद पाक की कसरत करें, दुरूद सलाम का नजराना पेश करें, और जितना ज़्यादा दुरूद पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा मोहब्बत पैदा होगी। और अगर कोई ऐसा मामला आता है तो सब एकजुट होकर के हुजूर के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लें, उसके खिलाफ कंप्लेन कराएं, ताकि हम और आप कह सकें कि हमने ये कदम उठाया था। अगर हम खामोश रहेंगे तो बुज़दिली होगी, और फिर हुजूर ने हमारे लिए इतना किया है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। और हम यहाँ जो कर रहे हैं वो सोच समझ के करें, कानून के दायरे में करें, और हक की लड़ाई लड़ने में कोई बुराई नहीं है, हक की बात कहने में कोई लड़ाई नहीं है, और हक की बात करने वाला गलत इंसान नहीं है। इसलिए हक की अगर बात आए तो आप आवाज़ उठा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हक की लड़ाई लड़ना अच्छी बात है, और हक के लिए लड़ना भी एक जिहाद है। ठीक है।